بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک فیصلے کی رات تھی، مکہ سے مدینہ کی جانب کوچ کر جانے کے فیصلے کی رات۔ ایک ایسا فیصلہ جس سے دنیا کے چلن کا رخ مڑنے والا تھا۔ ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم بنا کے اب ایک اللہ کو ماننے والی عدل و مساوات پر مبنی فلاحی سلطنت بنانے والے تھے۔ اس رات ایک ہجرت نے شروع ہونا تھا جس سے صدیوں سے بنے عرب کے قبائل کی عصبیت اور اس سے بندھے تمام تر بندھن ٹوٹنے والے تھے۔ سیدنا عباس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں اپنے قوی ڈیل ڈول کے ساتھ اس چاندنی میں نہائی گھاٹی میں سنگ مرمر کے ستون کی طرح کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مضطرب بے چین محبی عرب کے پروانوں کے جوش اور ولولے کو دیکھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر سیدنا عباس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کے جیسے کہنے کی اجازت لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو بولنا ہو مختصر بولے، کیونکہ مشرکین کے جاسوس تمہاری کھوج میں ہیں۔ سیدنا عباس نے گفتگو کی ابتدا کی، کہا، خزرج کے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں جو مرتبت اور حیثیت رکھتے ہیں تم لوگ جانتے ہو۔ جن لوگوں نے ان کے پیغام کو یہاں قبول نہیں کیا، ان کے مقابلے کی ہم قوت رکھتے ہیں، وہ اپنی قوم اور شہر میں محفوظ ہیں، مگر وہ خود تمہارے ہاں جانے کے سوا کسی بات پہ راضی نہیں ہیں۔ اب اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ اس عہد و پیمان کو پورا کر لو گے جس کے ساتھ تم انہیں مدعو کر رہے ہو اور ان کے مخالفین کے مقابلے میں ان کی حفاظت کر لو گے تو انہیں لے جاؤ، لیکن اگر بعد میں اس ذمہ داری سے الگ ہونا ہے تو ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ وہ یہاں بھی مضبوط اور محفوظ ہیں۔ یثرب سے آئے ایک معزز سردار کعب بن مالک قریب بیٹھے تھے، بولے، ابو الفضل، آپ کی بات ہم نے سن لی۔ پھر کعب بن مالک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیں، جو عہد و پیمان، حلف و بیعت ہم سے آپ اپنے لیے اور اپنے اللہ کے لیے لینا چاہیں لے لیں۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہلے اور فرمایا، میں تم سے یہ حلف چاہتا ہوں کہ تم میری اس طرح حمایت اور حفاظت کرنا جیسی اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو۔ ہجوم سے ایک ساتھ آواز آئی، کریں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم میں ذرا فاصلے پہ کھڑے تھے، وہیں سے بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لفظ بولیں اور ہم سے حلف لے لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات پہ میری بیعت کرو کہ ہر حال میں میرا حکم سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی، خوشی اور بدحالی، ہر حال میں خرچ کرو گے، لوگوں کو نیکی کرنے کا کہو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے لیے حق بات کہو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا نہ خوف کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو تم ہر ممکن طریقے سے میری حفاظت کرو گے، جیسے اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھتے ہو، اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ گھاٹی میں موجود ہر پروانے کا سر اپنی مقدس شمع پہ نثار ہونے کو اسبات میں ہل رہا تھا۔ سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یثرب سے مکہ کے راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے رخ پہ اپنی ہر نماز کا سجدہ کرتے آئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے۔ دیوانہ وار مستانہ انداز سے عشق سے لبریز جھوم کے اٹھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، ہم آپ کی حفاظت اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر کریں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے حلف لے لیجئے، ہم جنگ آزما لوگ ہیں، اپنے باپ دادا سے ہم نے یہی وراثت پائی ہے۔ سیدنا برا بن معرور کی بات ابھی جاری تھی کہ پاس بیٹھے ہوئے ابو الحشیم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر ہمارے اور یہودیوں کے کچھ حلفیانہ تعلقات ہیں جنہیں ہم منقطع کرنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کے پھر اپنی قوم قبیلے یا اس شہر میں آ جائیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا پہ پھر ایک حسین تبسم آیا اور فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، اب خون کے ساتھ خون ہے، قبر کے ساتھ قبر،
میرا جینا میرا مرنا اب تمہارے ساتھ ہوا، میں تمہارا ہوا تم میرے ہوئے، جس سے تمہاری لڑائی ہوگی اس سے میری لڑائی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اسی سے میری صلح ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ان الفاظ نے پھیلی ہوئی شفاف چاندنی کی تھال پہ جیسے پروانوں کو محو رقص کر دیا۔ ہر ایک کی روح وجد میں آ گئی۔ لوگ حلف اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ کٹی گردن کی طرح ہتھیلی پہ رکھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے۔ قریب کھڑے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسد بن زرع نے سب سے پہلے اچھل کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو لہراتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے اہل یثرب ٹھہرو، ہم اونٹ دوڑاتے ہوئے دور سے یہاں کسی اور غرض سے نہیں آئے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج ان کو نکال کے اپنے ساتھ لے جانا تمام جزیرہ نما عرب سے دشمنی مول لینا ہے، نتیجے میں تمہارے بچے قتل ہوں گے، تلواریں چلیں گی۔ اگر ان سب کی طاقت ہے تم میں تو ان کا ہاتھ تھام لو اور اپنا اجر اللہ کے ذمہ رکھو، اگر اپنی جانوں کا خوف ہے تو ابھی ہٹ جاؤ، اس وقت کی معذوری شاید اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگی۔ ایک ہی آواز چاروں طرف سے آئی، اسد ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم اس بیت کو ہم کسی صورت نہ چھوڑیں گے، نہ اس سے ہاتھ کھینچیں گے۔ اسد بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ آنسو کانپ رہے تھے اور ماہ کامل کے نور سے مطر ہوئے آنسوؤں کے سچے موتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑے ہوئے دستے مبارک پہ گر رہے تھے۔ پہلی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے خود وہی پروانے رہے، اسد بن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ اٹھ اٹھ کے آتے رہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے رہے۔ حلف کے ہوتے ہوئے عباد بن عبادہ انصاری نے کہا، دیکھو اے گروہ خزرج، جانتے بھی ہو کس بات پہ بیعت کر رہے ہو، تم دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، گورے اور کالے سب سے لڑنے کا حلف اٹھا رہے ہو۔ اگر تم خیال کرتے ہو کہ جب مال و اسباب کی تباہی یا اپنے اعیان اور اشراف کی ہلاکت کے بعد تم انہیں ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو ابھی ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں اس سے بڑی رسوائی کوئی نہ ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جینے سے بڑی کوئی خوش نصیبی اور بھلائی نہیں ہو سکتی۔ اب پروانوں کو زبان مل چکی تھی، سب پروانے یک زباں بولے، ہم ہر خطرے سے نبرد آزما ہونے کو تیار ہیں، مگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر لے کے جائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا، ہجرت ہوگی۔ یہ 14 اور 15 ذی الحج کی درمیانی رات 11 جون 632 عیسوی کی بات ہے۔ ٹھیک اس رات کے 2 مہینے اور 3 دن بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کے کوہ یثرب چلے، جس کا نام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کے لائے اللہ کے حکم کے مطابق یثرب کی بجائے مدینہ طیبہ یعنی شہر پاک رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 12 نقیب منتخب کیے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے میں تم سے بھی تمہارے 12 نقیب مانگتا ہوں جو اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہوں گے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، 12 نقیبوں میں 9 خزرج سے اور 3 اوس سے منتخب کیے گئے۔ سیدنا اسد بن زرع کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقیب النقبہ مقرر فرمایا۔ رات گزر چلی، چاند اپنی پوری چاندنی لٹا کے سجدے میں گر گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروانوں کو کہا، جاؤ اب اپنی اپنی قیام گاہوں میں آرام کرو۔ اگلی صبح سب کی واپسی تھی۔ جب وہ واپسی کے لیے اپنے خیموں میں تیار ہو رہے تھے تو قریش کے کئی ستمگر بے وفا قریش قرابت دار سردار ان کے خیمے میں پہنچ گئے، بولے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی حلف وفاداری اٹھایا ہے اور تم اس کی تکمیل میں انہیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہو۔ مکہ کے متکبر رؤسا اس لمحے یثرب سے سارے ہجوم سے مخاطب تھے کہ بولو، تم نے ہمارے خلاف رات کہیں چھپ کے حلف لیا ہے۔ وہ لوگ جن سے وہ مخاطب تھے وہ تو رات بھر سوتے رہے تھے، پھر بھی ان کی آنکھیں غفلت اور کاہلی میں بوجھل تھیں۔ جنہوں نے چاند کی زندگی بھر کی بچائی چاندنی میں ماہ کامل کے دستے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے اپنی نسل با نسل کی وفاداری کا حلف دیا تھا، ان کی آنکھوں میں اب خورشید خندہ زن تھا۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کے
مسکرا رہے تھے۔ مشرکین مشرکوں سے پوچھ رہے تھے، پوچھنے والے بھی سچے تھے، جواب دینے والے بھی جھوٹ نہ کہتے تھے۔ انہیں واقعی معلوم نہ تھا کہ ان کے سوتے سوتے شہر کا نصیب جاگ گیا۔ ان کا شہر اللہ اور اللہ کے چنے لوگوں کا محبوب ترین شہر بن گیا۔ یثرب کے انہی روسا اور معززین میں ایک عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ خزرج سے تھا، مگر اپنے جوڑ توڑ اور یہودیوں کے امیر زرگر قبیلے کنیکا کے حلیف خاص ہونے کی بدولت وہ یثرب کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک زرگر نے اس کے سر کے لیے سونے کا تاج بنانے کے لیے سر کا سائز بھی لے لیا تھا۔ وہ قریش سرداروں کی پوچھ گچھ کے دوران آگے بڑھ کے بڑے ضم سے بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کچھ؟ میرے مشورے اور میرے حکم کے خلاف وہ شاید اسی وقت سے اپنے آپ کو یثرب کا نیا بادشاہ مقرر کیے بیٹھا تھا۔ اسی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پروانے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن ایک نظم کہہ دی۔ یہ وہی کعب بن مالک ہے جسے ساری عمر یاد رہا کہ پہلی ملاقات پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ ملاتے وقت کہا تھا، وہی کعب بن مالک جو شاعر ہے، جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔